نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، آج جس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ العزیز فیصلہ کن ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بشریت مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو انما انا بشر مثلکم پر ہی وقف کر کے اپنے مضمون کو مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں ہے، مضمون یہاں پر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ مضمون آگے چلتا ہے وہ کہاں تک یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن مکمل طور پر بالکل تم جیسا نہیں، بلکہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یوحیٰ الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان کہ تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور وہ وحی کیا کی جاتی ہے اور میں تمہاری مثل کس چیز میں ہوں؟ انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود اور میرا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو ہم اس چیز میں متفق ہیں، اور میں بھی تمہاری مثل ہوں کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس لیے حضور کی جو بشریت ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے ہم ہرگز حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، اور آپ کو افضل البشر مانتے ہیں کہ جتنے بھی بشر اس دنیا میں آئے ہیں آپ تمام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہاں تک تو ہمارا اور غیروں کا عقیدہ جو ہے متفق ہے، وہ بھی بشر مانتے ہیں، ہم بھی بشر مانتے ہیں، اور اس آیت سے وہ بالکلیہ طور پر بشریت جو ہے وہ اپنے جیسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن میں فرق بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، یہ فرق بھی موجود ہے، اور اس چیز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ میں تمہاری مثل جو ہے وہ کس طرح ہوں، کس چیز میں ہوں، وہ یہ کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو صرف اس ایک چیز میں تمہاری مثل ہوں۔ باقی بالکلیہ طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ ہم حضور جیسے ہیں معاذ اللہ اور حضور ہم جیسے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ امتی ہرگز جو ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے با ادب اور حلالی بیٹا جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں باپ جیسا ہوں اور میں باپ کے برابر ہوں، کبھی بھی نہیں کہتے۔ تو اسی طرح حلالی امتی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے برابر نہ سمجھے، حضور جیسا نہ سمجھے، اور حضور کی غلامی میں جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو نور بھی بنایا ہے، آپ کو نورانیت سے بھی نوازا ہے، اور آپ قرآن مجید کھولیں اللہ رب العزت کے 99 نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں آپ کو نور نام جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہوا آپ کو ملے گا، اور آپ دیکھیں گے۔ تو حضور کا اس میں گرامی جو ہے وہ نور بھی ہے، ان 99 ناموں میں نور بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نور آ چکا ہے اور کتاب مبین آ چکی ہے، روشن اور واضح انداز میں کھلی ہوئی کتاب جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تو غیر لوگ جو ہیں وہ اس سے نور اور قرآن سے ایک ہی چیز مراد لیتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد بھی نور ہے، اور نور سے مراد بھی وہی قرآن ہی ہے، نور بھی قرآن، کتاب مبین بھی قرآن۔ اب اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے کیا ایسا درست ہے یا غلط ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں تو نور و کتاب مبین درمیان میں واو کو ذکر کیا گیا ہے، اور واو جو ہے
اس سے چیزیں دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ جاء زید و عمر، جاء زید و عمر، تو اس سے کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ زید اور عمر دونوں ایک ہی چیز ہیں، نہیں، زید الگ ہے، عمر الگ ہے، کیونکہ درمیان میں واو آ چکی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی نور و کتاب مبین کے درمیان واو آ چکی ہے، تو اس وجہ سے نور الگ چیز ہے، کتاب مبین الگ چیز ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کو نور سمجھتے ہیں، دیگر مقامات پر قرآن کو اللہ رب العزت نے نور فرمایا ہے، ہم قرآن کو بھی نور سمجھتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کو بھی نور سمجھتے ہیں۔ اغیار لوگ جو ہیں وہ صرف قرآن کو تو نور مانتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کو نور نہیں مانتے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو تحفہ دیا ہے وہ حضور سے بھی بڑھ کر ہے، کہ قرآن کو تو آپ نور مانتے ہیں لیکن صاحب قرآن کو آپ نور نہیں مان رہے، تو یہ غلط بات ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو ہو گیا لغوی اعتبار سے کہ اس کے درمیان واو ہے، لغت کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے۔ اب ہم فصاحت و بلاغت کے قانون سے دیکھتے ہیں کہ کیا نور اور کتاب دونوں سے ایک قرآن کریم مراد لینا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو فصاحت و بلاغت میں ایک چیز ہے تاکید اور دوسری ہے تاسیس۔ تاکید یہ ہے کہ آپ ایک کلام ذکر کریں اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ذکر کریں، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے کے لیے تاکید بن جائے، پہلی بات کو پکا کرنے کے لیے آئے، یہ تاکید ہے۔ اور دوسری چیز ہے تاسیس۔ تاسیس کیا ہے کہ آپ نے ایک جملہ بولا ہے اور اس سے ایک فائدہ حاصل ہو چکا ہے، جب آپ اگلی بات کریں تو اس سے ایک نیا مفہوم جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ پچھلی بات ہو چکی، لوگ سمجھ جائیں گے، آپ مزید اس پر تاکید کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہے تاسیس۔ تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ اغیار جو ہیں وہ نوروں و کتاب مبین میں نور سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں، اور کتاب مبین جو ہے اس کو نور کی تاکید کہتے ہیں کہ یہ اس کی تاکید ہے، اس کی وضاحت کے لیے آئی ہے۔ اور تاسیس یہ ہے کہ نور سے مراد صاحب قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور فصاحت و بلاغت کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، باقاعدہ لکھا ہے کہ تاسیس جو ہے وہ تاکید سے افضل ہے، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے نازک مزاج ہیں، وہ زیادہ گفتگو اور جناب بار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز کو دوبارہ دہرایا جائے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ بول دیا گیا ہے، جب اگلا جملہ بولا جائے تو اس سے ایک نیا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے لغت کے اعتبار سے بھی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی، اور قرآن کریم کی روشنی میں بھی حضور نور ہے، اور یہ چیز ثابت ہے اور متفقہ چیز ہے۔ یہ چیز اہل سنت کے ہاں 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی حضور کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا، کسی نے بھی، نہ صحابہ کرام نے کہا، نہ تابعین نے کہا۔ یہ آج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا کہتے ہیں اور حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ حضور کا سایہ اصلی جو ہے وہ نہیں تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ 1400 سال کی تاریخ میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہے، چونکہ ہم حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہم حضور کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہاں تک تو ہماری رسائی ہی نہیں ہے، ان جیسا ہونا، ان کے برابر ہونا اور ان کو اپنے آپ جیسا کہنا، یہ تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو مقدر کی معراج یہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے اور ہمارے لیے یہی قابل عزت ہے اور باعث فخر ہے۔ تو اس میں عزت نہیں ہے کہ ہم حضور کے برابر ہونے کی کوشش کریں یا حضور کو اپنی مثل کہیں۔ تو قرآن کریم سے بھی کچھ لوگ جو ہیں مزید رہتے ہیں کہ نہیں جی باشروں مثلکم آیا ہے تو مثل سے مراد تو جناب ایک جیسا ہوتا ہے، کہ جناب جب حضور نے کہہ دیا کہ میں تمہاری مثل ہوں تو مثل کے الفاظ آ گئے تو اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور آپ ہمیں غلط کہتے ہیں کہ جناب حضور کا جو ہے وہ حضور جیسے نہ بنو اور حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھو، جبکہ مثل کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب ہم قرآن کی روشنی سے دیتے ہیں
میم سا لام کے الفاظ ہیں یہاں پر مثل کے الفاظ۔ اب قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ ہی فضا میں اپنے پروں سے پھڑ پھڑا کر اڑنے والا کوئی پرندہ، ایسا نہیں ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری طرح جو ہیں، وہ بھی تمہاری مثل ہیں، تمہاری طرح گروہ ہیں، تمہاری طرح ان کی جماعتیں ہیں، ان کے جتھے ہیں۔ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، امثال جو ہے یہ مثل کی جمع ہے، میم سا لام مثل، امثال اس کی جمع۔ تو قرآن کریم نے کیا کہا، ادھر مثل کے الفاظ ہیں، ادھر امثال کے الفاظ ہیں۔ اب کیا مطلب، اگر بالکلیہ طور پر کہیں کہ ہم حضور جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، تو پھر ادھر بھی آئیں کہ زمین کا کوئی بھی جانور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں جیسا نہ ہو، پھر اس کا یہی مطلب بنے گا پرندوں میں سے کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں جو انسانوں جیسا نہ ہو، سارے انسانوں جیسے ہیں، تو یہ تو مفہوم غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ لوگ حضور کے برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں مثل کے لفظ سے، اگر ہم ان کو جانوروں میں سے کسی جانور کا نام لے کر کہیں کہ آپ بھی ان کی مثل ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری مثل ہیں، اگر ہم کسی جانور کے ساتھ ان کو ملا دیں تو بڑی جناب توہین محسوس کرتے ہیں، اور کسی پرندے کے ساتھ ملا دیں پھر بھی توہین محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب، خود ایک جانور اور ایک پرندے کے برابر ہونا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے امم امثالکم، وہی میم سا لام کے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر حضور کے بارے میں آ جائیں بشر مثلکم، تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم حضور جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں۔ تو قرآن سے بھی اس چیز کا رد ہوتا ہے کہ ہم حضور جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی حضور ہم جیسے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، نہ ہم حضور جیسے ہیں، صرف ایک چیز ہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف ایک وصف ہے جس میں بشر مثلکم کا یہی مطلب ہے۔ جب حضور ہم جیسے نہیں ہیں، ہمارا سایہ ہے، حضور کا سایہ نہیں ہے، حضور کا سایہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جناب حضور کو اپنے جیسا کسی نہ کسی طریقے ثابت کیا جائے، کبھی جو ہے وہ سایہ کی کوشش کرتے ہیں، کبھی علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی نورانیت پر اعتراض کرتے ہیں، ہر وقت یہی ہیلے بہانے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم حضور جیسے ہیں اور حضور ہم جیسے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضور جیسا بننے میں امتی کی عزت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، عزت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے توہین ہے، تو اس وجہ سے حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم اب دیکھتے ہیں بڑے جناب دعوے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حدیث دکھائیں، 1400 سال ہو گئے آپ نے پاگل بنا رکھا ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی، ویسے ہی سنیوں نے ڈھکوسلے مار رکھے ہیں کہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تو ہم حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے ہے کہ عن ابن جریج قال اخبرنی نافع، حضرت مصنف عبدالرزاق جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ کیا کہتے ہیں، اخبرنی، مجھے خبر دی ہے، مجھے خود حضرت نافع نے بتایا ہے، کیا، انا ابن عباس، کہ بے شک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ خوش نصیب صحابی جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے بارے میں حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ ان میرے غلام کو جو ہے، میرے صحابی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کی تفسیر ابن عباس جو ہے بڑی مستند تفسیر ہے۔ قالا، وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ہم تو ان کی بات مانیں گے، آج کل کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اگر کہنا شروع کرتے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا تو ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے خود حضور کو دیکھا ہے ان کی بات پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ظل، فرماتے ہیں کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے سایہ نہیں تھا۔ لم یکن، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ظل، اچھا ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ،
اور حضور سورج کی روشنی میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، مگر غالب ضوءہ ضوء الشمس، حضور کے چمک جو ہے وہ سورج کی چمک پر غالب ہوتی تھی۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ حضور کی چمک جو ہے، حضور کی نورانیت، حضور کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ جب حضور کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوتی تھی تو حضور کا سایہ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، حضور کا سایہ نہیں تھا، دن کے وقت تو نہیں تھا، جناب سورج سے بڑھ کر حضور کی روشنی تھی۔ کیا رات چاند کی چاندنی میں حضور کا سایہ تھا؟ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ مَعَ سِرَاجٍ، اور حضور جو ہے وہ کبھی بھی دیے کے سامنے، چاند کی چاندنی کے سامنے، کسی بھی روشنی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے، آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا؟ غالب ضوءہ ضوء السراج، حضور اگر دیے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو دیے سے بڑھ کر جو ہے وہ حضور کی روشنی ہوتی، دیے کی روشنی پر حضور کی چمک جو ہے وہ غالب رہتی۔ اور پھر مصنف عبدالرزاق، یہ جزء مفقود ہے، صفحہ نمبر 56 اور حدیث نمبر 4 ہے، اور یہ مکتبہ ہے مؤسسۃ الشرف لاہور سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ کتاب الایمان میں یہ ذکر ہے، اور انہوں نے کتاب کا باب جو ہے کتنا خوبصورت باندھا۔ پہلے کتاب کا نام، مطلب کتاب کے اندر جو مضمون ہوتا ہے اس کا کتاب الایمان، ایمان کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو مکمل کیا گیا، اور باب کے بعد باب فی تخلیق نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف عبدالرزاق نے باب بھی یہی باندھا کہ یہ باب جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ تو یہ تو 1400 سال سے ہمارا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جنہوں نے خود دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ سورج کی روشنی میں حضور کا جو ہے وہ سایہ تھا، نہ دیے کے سامنے جو ہے چراغ کے سامنے حضور کا سایہ تھا، کیونکہ چراغ سے بھی سورج سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ حضور کی روشنی تھی، اور ان ساری روشنیوں پر حضور کی روشنی جو ہے وہ غالب رہتی تھی۔ غالب ضوءہ ضوء الشمس، کہ حضور کی چمک جو ہے، حضور کی روشنی یہ سورج کی روشنی پر بھی جو ہے وہ غالب رہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے حدیث تو پیش کر دی، لیکن اس کی سند میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے؟ تو حاشیہ نمبر 5 اس کا لگا کر فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، حوصلہ رکھیں کہ اس کی سند بھی 100% درست ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو عبدالرزاق نے صرف ذکر کر دی، کیا امام عبدالرزاق کے علاوہ کسی اور نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ الْحَدِيثُ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْإِمَامُ السُّيُوطِي فِي خَصَائِصِ الْكُبْرَى بِتَحْقِيقِ الْحِرَاس۔ فرماتے ہیں کہ صرف امام عبدالرزاق نے اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خوش نصیب بندہ جس کو 70 دفعہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، 70 دفعہ جس نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا ہو، ہم اس کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں جن کی اوقات ہی نہیں ہے، جو حضور کے برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم ادھر حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کو مانیں یا امام سیوطی کی بات کو مانیں، جنہوں نے جناب عبداللہ بن عباس ہیں تو ان کے بارے میں بھی حضور کا فرمان ہے کہ جناب یا اللہ اے میرے پروردگار عبداللہ بن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ ان کا لقب ہے حبر ہذہ الامہ، کہ میری امت میں سے سب سے بڑا قرآن کا عالم جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور ادھر امام جلال الدین سیوطی ہیں تو ان کو 70 دفعہ جو ہے وہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو ہم ان لوگوں کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے اور یہی کہا کہ حضور کا سایہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ اچھا، 2 حوالے ہو گئے۔ اور امام عبدالرزاق جو ہیں یہ کوئی عام مصنف نہیں ہے، امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، چونکہ بخاری زیادہ مشہور ہو چکی ہے اور ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں اور وہ بھی قابل حجت ہے، لیکن امام عبدالرزاق جو ہیں امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اور
دو حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ، علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الوفا کے اندر ذکر کیا ہے۔ الوفا صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 464، اس میں بھی یہی ذکر کیا کہ حضور کی چمک جو ہے وہ سورج سے بڑھ کر تھی اور حضور کی روشنی جو ہے وہ سورج پر غالب رہتی، اس وجہ سے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تین حوالے۔ چوتھا حوالہ جو ہے قاضی ایاز مالکی، انہوں نے اپنی کتاب الشفاء صفحہ نمبر 522 جو 544 ہجری میں فوت بھی ہو چکے ہیں، 544 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرانے یہ جو ہے بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب 522 میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تین حوالے۔ چوتھا حوالہ امام قسطلانی مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پانچواں حوالہ امام ترمذی نے نوادر الاصول میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، چونکہ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ حضور کو نور ماننے والے ہیں، یہ حضور کو اپنے جیسے بشر کہنے والے، یہ تو کل کی پیداوار ہیں، یہ تو کل کے بارشی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا اوقات کہ یہ حضور کے برابر ہونے کی کوشش کریں۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، کسی صحابی نے حضور کی نورانیت کا انکار نہیں کیا۔ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، تمام کا 1400 سالہ عقیدہ یہی ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، حضور افضل البشر ہیں اور ہم صرف حضور کے غلام ہیں اور حضور کے در کے خادم ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور جیسے ہو سکیں۔ اور سارے کے سارے حضور کو افضل البشر بھی مانتے تھے اور حضور کو نور بھی مانتے تھے، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ امام زرقانی نے اپنی مواہب الدنیا کی شرح میں جو ہے وہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر اٹھتی تھی انگلی مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر اٹھتی تھی انگلی مہد میں، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی بارک وسلم جب آپ پنگھوڑا شریف میں جو ہے وہ آرام فرما رہے ہوتے اور آپ کی انگلی جو ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی تو جدھر حضور کی انگلی جاتی ادھر ہی جو ہے وہ چاند چلا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جدھر حضور کی انگلی جاتی حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہے تو حضور کی اشاروں پر وہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم حضور کو نور مانتے ہیں، چاند کی بھی روشنی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے نا تو کتے جو ہیں وہ کچھ بھونک رہے ہوتے ہیں، کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کریں، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو، کتے بھونکیں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو بھونک کر جو ہے اس کو حاصل کر لیں، یا یہ کہ ہم بھونکیں گے تو شاید اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس مضمون کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنے خیال میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں، چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دشمن ہے کتا نور کا، کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو کتا بھونکتا ہے، اندھیری رات ہے تو پھر یہ چاند کو دیکھ کر نہیں بھونکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ چاند کا دشمن نہیں ہے، چاند کے نور کا دشمن ہے۔ تو اس وجہ سے بہرحال ہم حضور کو نور سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں ذکر کیا۔ اخرج الحکیم الترمذی عن زکوان، اور حضرت زکوان کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کا سایہ نہیں دیکھا گیا، فی شمس ولا قمر، نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں، نہ دن کو جو ہے وہ آپ کا سایہ دیکھا گیا اور نہ چاند کی چاندنی میں جو ہے وہ آپ کا سایہ دیکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تفسیر نصفی میں جو ہے وہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492 سورہ نور کی آیت نمبر 12 اور 11 کی تفسیر کے تحت وہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، اور اس کی دلیل پیش کیا کی، فرمایا کہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الارض، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت وہ اتنی غیرت والا ہے، اتنی عزت والا ہے کہ اس نے ما اوقع، اس نے واقع ہی نہیں ہونے دیا، ذلک آپ کا سایہ، علی الارض زمین پر، اللہ اتنی غیرت والا ہے کہ اس نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يَدَعَ إِنسَانٌ قَدَمَهُ، اس وجہ سے کہ کہیں کوئی انسان جو ہے وہ اپنا قدم نہ رکھ دے عَلَى ذَلِكَ الْأَرْضِ، اس زمین پر کہ جس پر حضور کا سایہ ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کا سایہ نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی اس وقت تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اگر حضور کا سایہ نہ ہوتا تو حضور فوراً انکار کر دیتے کہ اما عائشہ کے پاک دامنی کا مسئلہ تو الگ ہے، عثمان غنی تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو کہ میرا سایہ نہیں ہے، حالانکہ میرا تو سایہ ہے۔ لیکن رد کسی نے نہیں کیا، اور کسی نے اس چیز کو جو ہے وہ انکار نہیں کیا اس کا۔ اور پھر آپ حضور کے ناموں میں سے ایک نام نور کو بھی تلاش کریں، یقیناً جو ہے وہ اس کو دیکھیں، اور نور کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نور کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہوتا، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ بلب جل رہا ہے، روشنی نیچے آ رہی ہے، روشنی کا سایہ نہیں ہے، روشنی کا سایہ نہیں ہے، حضور نور ہیں، حضور کا سایہ نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں اس کو ذکر کیا، اور امام ربانی مجدد الفسانی نے جو ہے وہ اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی میں جو ہے اس کو ذکر کیا، اور مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں اس کو ذکر کیا، اور بر صغیر کے متفقہ محدث جس کو اغیار بھی مانتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی برکت سے بر صغیر میں جو ہے وہ حدیث پہنچی ہے، وہ اپنی کتاب مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا، نہ سورج کی روشنی میں، نہ چاند کی چاندنی میں۔ یہ 1400 سالہ تاریخ ہے، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، اور جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تو ہو گئی قرآن و سنت سے بحث، مختلف باقی احادیث پاک بھی ہیں حضور کے حسن کے بارے میں۔ صحابہ کرام کا یہ آج کل کے جو کھٹے عقیدے والے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا۔ کسی صحابی سے جو کسی نے پوچھا کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا تھا، حضرت جابر کی روایت ہے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے لال بھی چمک رہے تھے۔ تو میں 14ویں رات کو چاند کو تکنے لگا، اور پھر آمنہ کے لال کو چاند کو تکنے لگا، تو میں سوچنے لگا کہ کس کی روشنی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، اور میں نے کوشش کی کہ آنے والے وہابیوں کو جواب نہ دے دوں، آنے والے جو لوگ ہیں میں ان کو جواب نہ دے دوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، فرمایا کہ حضور کی چمک جو ہے، حضور کا چہرہ انور، اس کی چمک جو ہے وہ 14ویں رات کے جو ہے وہ چاندنی اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر تھی۔ 14ویں رات کا جو چاند فل اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، اس سے بھی حضور کی چمک جو ہے بڑھ کر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی بات کرتے ہو کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ تو اتنا روشن تھا معلوم ہوتا تھا کہ سورج جو ہے وہ حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ تھا۔ اور پھر قرآن پاک میں ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہ وہ قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے قریب بھی یہ کھٹمل نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی، اللہ رب العزت کی ذات کتنی برکت والی ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کتنی عظمتوں والی اور برکتوں والی وہ ذات ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج قائم فرمائے، بروجا وجعل فیہا، اور پھر اسی آسمان میں بنا دیا سراجن، سورج، وقمرا منیرا، اور چاند کو روشنی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، روشن کرنے والا بنا دیا۔
آسمان میں اللہ نے برج بھی بنائے ہیں، آسمان میں اللہ نے سورج اور چاند کو بھی رکھا ہے۔ سورج کو کیا کہا؟ سراج، اور چاند کو کیا کہا؟ منیر، قمرم منیرا، قمر منیر سورج۔ یہ تو ہو گئی سورج اور چاند کے بارے میں قرآن گفتگو۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورج کو سراج کہا، چاند کو منیر کہا، لیکن جب سید الانبیاء کی باری آئی تو حضور کے دامن رحمت میں سراج بھی ڈال دیا، منیر بھی ڈال دیا۔ کہ سورج ہے تو اس کے صرف دن کو لوگ محتاج ہیں، اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں، اور رات ہے تو لوگ چاند کی چاندنی کے جو ہے محتاج ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن میرا حبیب ایسا ہے کہ دن ہے تو تم پھر بھی اس کے در کے محتاج ہو، رات ہے تو تم پھر بھی اس کے در کے محتاج ہو۔ نہ سورج جو ہے وہ حضور کی چمک کے جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ چاند کی چاندنی جو ہے وہ حضور کی چمک کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ واضح قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ حضور کی چمک اور حضور کی روشنی جو ہے وہ چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر تھی۔ اور یہ جب حضور معراج پر گئے، جبریل امین بھی ساتھ تھے، اور جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے جبرائیل امین کو جو ہے وہ حضور کا استاذ قرار دیا جائے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل امین حضور کے استاذ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جو ہے وہ حضور کو علم عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ معراج کی رات حضور جو ہے معراج پر جا رہے ہیں، جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں۔ ایک مقام آتا ہے، ان کے بقول استاذ کی بس ہو جاتی ہے، شاگرد جا رہا ہوتا ہے، استاذ رک جاتا ہے۔ ان کے بقول یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین استاذ ہیں، استاذ کی بس ہے۔ ان کے بقول حضور شاگرد ہیں، شاگرد کہتے ہیں استاد جی آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ استاد جی کیا کہتے ہیں کہ میرے شاگرد اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے گیا میرے نورانی پر جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہ کیسا استاذ ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی سمجھا ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد سے بڑھ کر ہوتا ہے، علم میں بھی، فضل میں بھی، عطا میں بھی، جود و سخا میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ نوازا ہوتا ہے، استاذ کا زیادہ احترام ہوتا ہے اور وہ زیادہ قابل ہوتا ہے۔ یہ کیسا استاذ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر استاذ کی بات ہو گئی ہے، شاگرد آگے جا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ یہ ان کا لاجک ہی غلط ہے، ان کا فلسفہ ہی غلط ہے۔ جبرائیل امین حضور کے استاذ نہیں ہیں۔ اور پھر جبرائیل امین تو وہیں پر رک گئے اور حضور آگے جا رہے ہیں، اور جبرائیل امین نے اس وقت وضاحت کر دی کہ اگر میں آگے ایک بال کے برابر بھی بڑھا تو میرے نورانی پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ وہاں کیا چیز تھی؟ اللہ رب العزت نے حضور کو نور بنا کر جو ہے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس پر بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کی ذکر خیر کس انداز سے کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا، مجھ سے ایک نور جو ہے وہ نکلا اور ایک نور کا ظہور ہوا۔ وہ کیسا نور تھا؟ اس کی کتنی ایک روشنی تھی؟ اضاء لہ منہ قصور الشام، اتنا وہ روشن تھا، اس کی اتنی چمک تھی کہ شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے تھے۔ یہ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، یہ میلاد ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خود حضور کی والدہ محترمہ کر رہی ہیں، اور کس انداز سے کر رہی ہیں کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ اچھا، سعودی عرب آپ نے دیکھا ہے، اللہ سب کو دکھائے، مکہ مدینہ جو ہے وہاں اتنے بلند و بالا جو ہیں وہ پہاڑ ہیں، اور شام کہاں اور حجاز مقدس کہاں، اس کے درمیان اتنی بلند بلند عمارتیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ یہ تو عقل سے ہی ماورا بات ہے، اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ بھائی ہمارا جواب تو یہ ہے کہ عقل قربان کن ببش مصطفیٰ است، کہ ہم تو عقل کو حضور کی تحلیز پر قربان کر کے حضور کو سمجھتے ہیں اور حضور کی شان کی بات کرتے ہیں۔ لیکن چلو دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی بات تو وہ ہونی چاہیے نا جو سمجھ میں بھی آ جائے،
اچھا چلو ہم سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسی بات کر لیتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا؟ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور ترقی کرتے کرتے آج کچھ شعائیں ایسی تیار ہو چکی ہیں کہ جو رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آگے پہنچ جاتی ہیں۔ شعاؤں کے ذریعے آپریشن ہو رہے ہیں۔ ایکسرا، چلو مثال لے لیں، آسان مثال۔ ایکسرا کیا ہے؟ آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ کا جسم ہے، گوشت ہے، رگیں ہیں، پٹھے ہیں، اس کے نیچے ہڈیاں ہیں، لیکن جب ایکس رے کی شعاعیں جو ہیں وہ آپ کے جسم پر پڑتی ہیں، وہ کپڑے کو بھی کراس کرتا چلا جاتا ہے، وہ گوشت کو بھی کراس کرتا چلا جاتا ہے، پٹھے اور رگوں کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر وہ ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کی جو ہے وہ واضح انداز میں تفسیر جو ہے وہ تصویر بن جاتی ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ جب روشنی جو ہے وہ فل اپنے آب و تاب کے ساتھ، جوبن کے ساتھ اور پاورفل روشنی ہو تو وہ رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے۔ تو اس سے سمجھیں، یہ اب تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایکس رے کی شعاعیں جو ہیں وہ کپڑوں کو، گوشت کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہیں، تو حضور کے نور کی چمک جو ہے وہ پہاڑوں کو چیر کر جو ہے وہ شام کے محلات روشن نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، محمد مصطفیٰ۔ تو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے، عقل کے مطابق بھی ہے۔ کوئی ما فوق الفطرت یا ما فوق العقل جو ہے وہ ہم باتیں نہیں کر رہے، یہ جھلوں والی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت والی باتیں ہیں، یہ عقل سے بھی سمجھی جا سکتی ہیں، قرآن و سنت سے بھی ثابت ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو خود کو حضور جیسا بشر کہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کوئی نہ کوئی اعتراض کریں کہ حضور کا سایہ تھا اور یہ چیز تھی، وہ چیز تھی۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، اور روایات ایک دو آپ کو دکھا دیں گے، روایات ہیں ایک دو، لیکن ان کے اندر خرابی کیا ہے کہ ان کے سند کے درمیان ایک بندہ ہے جس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمیح کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں سے، بس نام ذکر نہیں ہے۔ اور اصول حدیث میں یہ اصول ہے کہ جس راوی کے حالات کی ہی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، جس کی اپنی خبر نہیں ہے تو اس کی خبر کہاں معتبر ہو سکتی ہے؟ اور قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آ جائے تو تم پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی آنکھیں بند کر اس کو قبول نہ کر لیا کرو۔ تو اس وجہ سے اصول حدیث میں یہ اصول ہے کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اس کے حالات کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیسے ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کا عمل کیسا ہے، اگر ٹھیک ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے، لیکن جس کے حالات کی خبر ہی نہیں ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ان روایتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جن روایتوں کے راویوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان روایتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف آ جائے، قرآن کے استدلال کے خلاف ہو، قرآن پر عمل کیا جائے گا، اس حدیث کی سند میں جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حضور کو نور بھی کہہ رہا ہے، قرآن حضور کو سراج بھی کہہ رہا ہے، قرآن حضور کو منیر بھی کہہ رہا ہے۔ اچھا منیر سمجھیں، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے منیر۔ نور کیا ہے؟ جو خود روشن ہے، جو خود روشن ہے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے منیر فرمایا ہے، نور بھی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضور نور بھی ہیں۔ اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نور بھی ہیں، حضور منیر بھی ہیں۔ نور کیا ہوتا ہے؟ جو خود روشن ہو، منیر وہ ہوتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اعلیٰ حضرت اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ چمک جس کو بھی نصیب ہوئی ہے حضور کی تحلیل سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ اور منیر، اور اس کی مثال، اچھا جی آپ تو جذبات میں آ کر حضور کو نور بھی کہہ رہے ہیں، منیر بھی کہہ رہے ہیں، کہ اس کو ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ اچھا ثبوت بھی دے دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
کہ دو حضور کے غلام رات گئے تک جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر رہے، اندھیرا ہو گیا تو جانے کی جب تیاری کی، باہر دیکھو تو وہ جناب اندھیرا ہو چکا، تو انہوں نے ایک لاٹھی ان کے پاس تھی، ایک لکڑی حضور کے جو ہے وہ سامنے پیش کی، حضور نے پھونک ماری یا حضور نے دعا کی یا حضور نے نظر فرمائی، جو بھی کیا وہ لکڑی جو ہے وہ ٹارچ کا کام دینے لگی، وہ اتنی روشن ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس لکڑی کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ گھر پہنچ گئے، اور صرف یہی نہیں، جب ان دونوں کے راستے الگ ہونے لگے تو جس کی ٹارچ تھی وہ تو ٹارچ لے کر جا رہا ہے، دوسرا اس نے اور لکڑی اس لکڑی کے ساتھ لگائی تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ یہ ہے منیر کہ حضور خود بھی روشن ہے، اور جس کو روشن کرتے پھر وہ بھی آگے روشن کرتا ہے۔ ابو بکر کو روشن کرتے ہیں، عمر کو روشن کرتے ہیں، عثمان و علی کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، حسنین کریمین کو روشن کرتے ہیں، اور جناب حضور غوث پاک کو روشن کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو روشن کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو روشن کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو روشن کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کو روشن کرتے ہیں، اور جناب ملتان والے اولیاء کو روشن کرتے ہیں، حضور غزالی زمان کو روشن کرتے ہیں۔ پھر ایسا روشن کیا کہ انہوں نے پورے جہان کو آگے روشن کیا۔ روشنی سب کو حضور کے در سے ہی ملتی ہے، اور چمک جو ہے سب کو وہیں سے ملتی ہے۔ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، نہ ہم حضور جیسے ہیں، حضور افضل البشر ہیں، حضور نور ہیں۔ اس پر بہت زیادہ حدیث پاک ہیں، ایک حدیث پاک ہے باقاعدہ خود حضور نے نور کی جو ہے وہ دعا کی کہ یا اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے ہڈیوں کو جو ہے وہ نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے۔ اور فرماتے فرمایا کہ عرض کی یا اللہ تو مجھے سراپہ نور کر دے، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اے اللہ مہربانی فرما تو مجھے سارا کا سارا نور کر دے۔ حضور نے خود جو ہے باقاعدہ دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عرض کیا اللہ نے آپ کو نور بنایا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بتلا دینا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں کہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، اور ان کی کوشش کیا ہوتی ہے بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے پھنساتے ہیں، جو نماز روزے کی حد تک محدود رہتے ہیں وہ ان کا بہترین شکار ہوتے ہیں۔ اہل علم کے قریب تک نہیں آتے، اہل علم سے جو ہے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کان جو ہے وہ غلیل سے بھاگتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ ساری چیز واضح کر دی۔ آج کل کچھ شتنگڑے جو ہیں اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ نہیں جی حضور کا سایہ تھا۔ اور ایک بات، کچھ لوگ ہمارے بھی جذبات میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے روضہ انور کا سایہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا حضور کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے محبت کا، حضور کا سایہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے، اور حضور کا روضہ انور کا سایہ موجود ہے۔ جو احباب گئے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، مجھے بھی اللہ رب العزت حاضری کی توفیق عطا فرمائے، تو میں پھر دیکھ کے آگے آپ کو بتاؤں کہ واقعتاً جو ہے وہ روضہ انور کا سایہ ہے، تو روزے کا سایہ ہے لیکن حضور کا سایہ نہیں ہے۔ حضور سے پرخلوص انداز میں محبت کریں، اور یہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنے جیسا کہیں اور خود ان جیسا بننے کی کوشش کریں تاکہ امت کے دل سے جو ہے وہ محبت کو نکالا جا سکے۔ اور یہ اغیار کی سازش ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا، یہ بھوک سے لڑنے والے بیچارے غربت کے مارے ہوئے، مہنگائی کے ستائے ہوئے، لیکن ان کے ایمان وہ مضبوط چٹانوں کی طرح ہیں۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمدی کو ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو اصل ہماری پاور اور قوت اور طاقت ہے وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ اور اسی کا جو ہے وہ کافر دشمن ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ امت کے دلوں سے جو ہے وہ نکالا جائے۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال حضور کی بات نہیں کر رہا، صرف حضور کے نام کی بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ حضور کی روشنی سے جو ہے وہ دہر میں اجالا کر دے، نہیں، دہر میں اسم محمد سے، اسم محمد کی اتنی روشنی ہے کہ پورا جہان جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے، اور میں کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس وجہ سے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کریں۔ اور چلو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی
کہ یہ تو آپ نے بیٹے کی بات سن لی، حضرت عبداللہ بن عباس ان کی روایت تو سن لی، تو حضور کے چچا حضرت عباس کا کیا عقیدہ ہے؟ چلو آخری بات یہ بھی کرتے چلیں، خیبر سے واپسی کا موقع ہے، مسجد نبوی شریف میں پڑاؤ ہے اور تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے چچا ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی، مجمع لگا ہوئے 30,000 صحابہ کرام موجود ہیں اور جنگ سے واپسی کا موقع ہے، جنگ سے واپس آئے ہیں تو یہ موقع ہے، صحابہ موجود ہیں، مجاہدین حاضر ہیں، حضور بھی موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں۔ تو انہوں نے کیا حضور کی تعریف کی، انت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ کا میلاد ہوا، ولدت واو لام دال، اور یہ ولادت اور ولدت اور میلاد یہ سارا ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا کہ حضور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض، حضور پوری کی پوری زمین جو ہے وہ چمک اٹھی، پوری زمین روشن ہو گئی۔ اشرقہ مشرق سے ہے، مشرق اور اشرقہ کا معنی ایک ہی ہے۔ مشرق کو بھی مشرق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھوٹتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ تو اشرقت الارض، حضور جب آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جب آپ کا سورج چڑھا تو حضور ساری زمین روشن ہو گئی، اور صرف زمین ہی نہیں، وضاءت بنورک الافق، حضور آپ کی نور کی روشنی سے سارا آسمان جگمگا اٹھا، زمین بھی روشن، آسمان بھی روشن۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، یا رسول اللہ ہماری حالت یہ ہے، قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اگر ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، نحن فی ذالک الضیاء وفی النور، وہ آپ کی روشنی اور آپ کے نور کے سہارے چلیں گے تو سبل الرشاد نحترق، وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ ہم آپ کے نور کے وسیلے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور پھر یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے تمام انسانیت کے سردار، اے حسن و جمال کے پیکر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، سبحان اللہ، نور منیر کو ذہن میں رکھیں، یہاں بھی منیر کا ذکر ہے۔ من وجہک المنیر، حضور آپ کا چہرہ انور جو خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی عطا کرنے والا ہے، آپ کے چہرے کی چمک کی خیرات سے تو چاند روشن ہوا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، ہم کتنی ایک حضور کی تعریف کر سکتے ہیں، یہ تو معاذ اللہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی تعریف بڑھا دی ہے، اور پھر کوئی حد ہو تو بڑھائیں، ان کی تعریف کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کر دیا ہے، لیکن یہ محبت والوں کو باتیں سمجھ آتی ہیں، جن کو بصارت بھی ہو، بصیرت بھی حاصل ہو، ان کو سمجھ آتی ہیں، لیکن جو دل کے مریض ہوں وہ انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور کا یہ ذکر جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے، حضور کی شان یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن قرآن و سنت اسلاف وہ کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے ہم تو آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یہ کہ حضور آپ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں۔ اہل محبت نے جب بھی حضور کا ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں موتی جو ہے وہ پھینکے ہیں اور موتی جو ہے بکھیرے ہیں، موتی جو ہے وہ حضور کے قدموں میں نشاور کیے ہیں۔ حضور جب مدینہ طیبہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو صحابہ کرام نے کس انداز میں ذکر کیا، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہم پر طلوع ہو چکا ہے، 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع کے مقام سے جو ہے وہ حضور تشریف لا رہے ہیں، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن اور چمکتا ہوا جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ وجب الشکر علینا،
ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. ہمارے اوپر واجب ہے ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں, ان کا بھی شکریہ ادا کریں. واجب الشکر علینا. اور یہ کب تک ہے؟ ما دعا للہ داعی, جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے, حضور کا بھی شکر ادا کرے. امام بصیری حاضر خدمت ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ محمد ذکرہ روح لانفسنا. حضور آپ کا ذکر خیر یہ تو ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. حضور اس میں تو ہماری روح ہے. محمد ذکرہ روح لانفسنا. حضور آپ کا ذکر ہمارے لیے روح ہے, اور اگر روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے. تو اسی طرح امام بصیری کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ہم زندہ ہیں, اور اگر ہمارے دلوں میں آپ کی محبت جو ہے وہ نکل جائے تو ہم چلتے پھرتے لاشیں ہوں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے. محمد ذکرہ روح لانفسنا, محمد شکرہ فرض علی الامم. اور حضور آپ کا شکر ادا کرنا یہ تو تمام امتوں پر فرض ہے, تمام امتوں پر فرض ہے. تو اس وجہ سے حضور کے ساتھ محبت کریں, اور یہ اہل محبت یہی ایمان کی علامت ہے. محبت رسول کامل ایمان کی دلیل ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ کو حدیث کی طرف جو ہے وہ ذرا متوجہ کرتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگوں اپنے ایمان کو کامل, مکمل اور اکمل کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے, تو کیا کرو؟ اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, سارے لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضور سے محبت کرو. ان کھٹملوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دلوں کو جو ہے محبت مصطفیٰ سے ہر وقت روشن رکھو, اور اگر روشنی تمہیں یہ نصیب ہو گئی تمہارا ایمان مکمل ہوگا اور تمہارا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا. اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہر بندہ, ہر مومن جو ہے وہ کوشش کرے حضور کی ولادت باسعادت کی محفل سجائے. اپنی حیثیت, اپنی اوقات, اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں. یہ جتنا گھٹانا چاہیں گے اللہ اتنا بڑھا رہا ہے حضور کے ذکر کو, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اگر ساری امت بھی حضور کا ذکر کرنا چھوڑ دینا تو اللہ کے پاس اور بہت مخلوق ہے جو حضور کا ذکر کر رہی ہے, بہت مخلوق ہے. لیکن یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں, اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں. اور ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کے معجزات, آپ کے اوصاف کمالات, ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. حضور کا ایک وصف لیا جائے, اس پر لکھنا شروع کر دیا جائے, زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں, کلمیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. سارے دریا و سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے, یہ ختم ہو سکتے ہیں. حضور کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه. حضور کی حمد و ثنا, تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان صحیح انداز سے پورے مکمل طور پر جو ہے وہ بیان کر سکے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس وجہ سے محبت رسول, عشق رسول, اس کو اپنے دلوں میں اجاگر رکھیں. ہر بندہ اپنے کوشش کے مطابق حضور کا ذکر خیر کرے, درود و سلام کی کثرت کریں. اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی وہ تھے کہ انگلی اٹھاتے تھے تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کر نیچے آ پڑتا تھا. حضور انگلی اٹھاتے تھے تو ہم حضور کو مجبور محاذ نہیں سمجھتے. جس طرح یہ جو ہے بدتمیز قسم کے لوگ کہتے ہیں جناب حضور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ جس کو دے دے وہ بھی کرتا ہے, کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن جس کو وہ نواز دے وہ بھی پھر کرتا ہے. کہ آپ جناب انگلی اٹھاتے ہیں تو سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آتا ہے, اور عصر کی نماز پر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اگر آپ پانی کے پیالے میں جو ہے وہ ہاتھ ڈبو کر کھولتے ہیں 5 چشمے جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں. اپنی اولاد کو حضور کے معجزات سکھائیں. اور پتھروں سے پانی نکلنا یہ تو فطرت ہے, یہ تو فطرت ہے. لیکن یہ بھی نبی کا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ایسا مارا تو پتھر بھی کتنا سمجھدار تھا. حضور کا سوٹا اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے پتھر پر لگا, اور پتھر بھی اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے 12 چشمے جاری کیے. 13 بھی نہیں کیے, 11 بھی نہیں کیے, کیونکہ ان کے قبیلے 12 تھے. ان کی جو جماعتیں تھیں, ان کے خاندان قبیلے جو تھے وہ 12 تھے, تو 12 ہی جارے ہوئے.
اور نبی کے سوٹے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ 12 چشمے ایک ایک پتھر سے جاری کر دیتے ہیں، لیکن پتھر سے پھر بھی پانی نکلنا فطرت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکالنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کے ساتھ محبت کریں، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ درود و سلام کی کثرت کریں، نماز کی